بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا یاس بن عبداللہ بن ذہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی باندیوں کو نہ مارو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی تو بہت سی عورتیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر کے خواتین کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی ہیں، ایسے لوگ پسندیدہ نہیں۔ بیوی کو مارنا تنگ دلی کا باعث ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی باندیوں کو نہ مارو۔ یہاں اللہ عز و جل کی باندیوں سے مراد عورتیں ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مارنے کی مطلقاً ممانعت ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں جب سے انہوں نے مار کی ممانعت سنی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی۔ یہ رخصت حکم کو تنگی سے آسانی کی طرف پھیرنے کے لیے ہے اور نہ مارنے کا حکم نرمی کے لیے تھا، جو کہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ایسے لوگ پسندیدہ نہیں ہوتے، یعنی تم میں سے وہ لوگ پسندیدہ نہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کیونکہ یہ چیز تنگ دلی کا باعث ہے جو کہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ بلا قصور مارنا حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی باندیوں کو نہ مارو، یعنی جیسے مرد اللہ عز و جل کے بندے ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی اللہ عز و جل کی باندیاں ہیں۔ جیسے مولا اپنے غلام کو مارنے والے پر ناراض ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ عز و جل ظلماً مارنے والے پر ناراض ہوگا۔ نہ کسی مرد کو مارو نہ عورت کو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں، مطلب یہ تھا کہ جب عورتوں کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے خاوند ہم کو قطعاً نہیں مار سکتے تو وہ کچھ دلیر سی ہو گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولاً قصور پر مارنے کی بھی اجازت نہ تھی، اب قصور پر مارنے کی اجازت دی گئی۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مالک احکام ہیں۔ بہت سی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئیں۔ یہاں حدیث مذکور میں لفظ آل سے مراد بیویاں ہیں۔ قرآن شریف میں آل بیویوں کو ہی کہا گیا ہے۔ بیویاں اہل بیت سکونت ہوتی ہیں اور بچے اہل بیت ولادت، یعنی عورتیں براہ راست بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی تو ہمت نہ کر سکی، اس لیے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر بالواسطہ اپنے شوہروں کی شکایت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قصور مند بیوی کو اصلاح کے لیے مارنا جائز ہے، مگر نہ مارنا اور واعظ و نصیحت سے اصلاح کرنا بہتر ہے۔ بلا قصور مارنا حرام، جس پر پکڑ ہوگی، یوں ہی بہت مارنا بے دردی سے، یہ حرام ہے۔ بیوی کی سختی برداشت کرنا، یوں ہی خاوند کی سختی جھیلنا اور نباہ کرنا بڑے اجر کا باعث ہے۔ حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 3 مدنی پھول۔ پہلا، نافرمان بیوی کو اصلاح کے لیے مارنا جائز ہے، مگر نہ مارنا اور واضح و نصیحت سے اصلاح کرنا بہتر ہے، جبکہ بلا وجہ شرعی
اور بلا قصور مارنا جائز و حرام ہے، اور کل بروز قیامت اس پر پکڑ ہوگی۔ دوسرا، جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ تیسرا، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے معاملے میں اعتدال سے کام لے، نہ تو اتنا مارے کہ وہ شکایت لے کر دوسروں کے پاس جائیں، اور نہ ہی اتنی ڈھیل دے کہ وہ غیر شرعی امور پر دلیر ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں آسان طریقے سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلا وجہ شرعی کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچائے، خصوصاً اپنی ازواج کو ناجائز تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔